حمدا والصلاة والسلام۔ آج اللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 5واں درس پڑھ رہے ہیں، اور آج جناب والا ہم حدیث کی تقسیم کریں گے۔ ثاقب صاحب حدیث کی تقسیم کریں گے کس اعتبار سے؟ انتہائی سند کے اعتبار سے آج ہم حدیث کی تقسیم کریں گے۔ اس تقسیم کے حوالہ سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ ہمارا ایک ابتدائی شوقیہ ایک جو ہے نا ایک جھلک ہے علم حدیث کی دنیا کی۔ اس میں کوئی تھوڑا بہت اصول حدیث، تھوڑا بہت حدیث پر کلام کر کے 10 15 20 حلقوں میں ہم اس کو سمیٹ دیں گے۔ علم حدیث اور اصول حدیث کے میدان کی جو گہرائی ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ دوروں میں آپ کو کروائیں گے۔ فی الحال اصول حدیث کی بات کریں تو میرے نظر میں چند ایک کتب ہیں، جس میں مقدمۃ الشیخ ہے، تیسیر ہے، مقدمہ ابن صلاح ہے، اور چھوٹے موٹے رسالے ہیں جیسا کہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا رسالہ اصول حدیث پر لکھا گیا، اعلیٰ حضرت کا کچھ کلام، اور دیگر چھوٹی کتب میری نظر میں ہیں۔ لیکن اگلے دورے میں انشاءاللہ تعالی اصول حدیث کو مختص کر کے جب اصول حدیث پڑھایا جائے گا تو اس پر بہت کلام کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ حیران کن کلام ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو حدیث کی تقسیم انتہائی سند کے اعتبار سے، انتہائی سند کے اعتبار سے، انتہائی سند کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں: حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ حدیث مرفوع کیا ہوتی ہے؟ وہ حدیث جس کی سند کی انتہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہو، جس کی سند کی انتہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہو۔ اب وہ انتہا، وہ حدیث مرفوع جو ہے وہ قولی بھی ہو سکتی ہے، فعلی بھی ہو سکتی ہے، تقریری بھی ہو سکتی ہے، وصفی بھی ہو سکتی ہے۔ تقریری قولی جیسے کہا جائے، کوئی صحابی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فعلی جیسے کوئی صحابی کہتا ہے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریری جیسے فعل بحضرتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موجودگی میں یہ کام کیا گیا۔ حدیث سے وصفی کون سی ہوتی ہے؟ اس میں کہا جاتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہر اللون، آپ کا رنگ سفید تھا، فصیح الافصح الکلام، فصیح کلام والے تھے۔ یہ اوصاف جو آپ کے وصف بیان کیا جاتا ہے، یہ تمام تر حدیث مرفوع وصفی میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حدیث موقوف، وہ حدیث جس کی سند کی انتہا صحابی پر ہو، توجہ صحابی پر ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں: حدیث موقوف قولی، حدیث موقوف فعلی، حدیث موقوف تقریری۔ اس کے بعد حدیث مقطوع، جس کی سند کی انتہا تابعی تک ہو، صحابی تابعی جانتے ہوں گے آپ، تابعی تک ہو۔ مقطوع حدیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی۔ اب ثاقب صاحب توجہ کیجئے، لکھا کریں خدا کے بندو، آپ ایسے سماعت کرتے ہیں جیسے آپ علماء ہوں اور میں سنا رہا ہوں سبق آپ کو، ایسے آپ سماعت کرتے ہو۔ لکھا کرو خدا کے بندو۔ اب اس میں کیا مشکل بات ہے، میں ایک ایک لفظ کھول کھول کے بتا رہا ہوں۔ ان تینوں کا حکم، حدیث مرفوع کا حکم کیا ہے؟ حدیث مرفوع
حجت بنتی ہے، حدیث مرفوع دلیل بن سکتی ہے، حجت بن سکتی ہے کسی مسئلے کے استخراج اور استنباط کے لیے۔ حدیث موقوف جو ہوتی ہے یہ حجت نہیں بن سکتی اور اس پر عمل بھی واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ان کا صحیح ہونا، اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہو تو اس حدیث سے، حدیث موقوف سے اور حدیثوں کو تقویت دی جا سکتی ہے، قوت دی جا سکتی ہے کہ وہ بات یہاں بھی ہے تو اس میں بھی، موقوف میں بھی آ گئی تو دوسری حدیث کو اس سے قوت دی جا سکتی ہے۔ اور حدیث مقطوع کا حکم کیا ہے؟ یہ حجت نہیں بن سکتی۔ ہاں اگر کوئی قرینہ ہو جو بتائے کہ یہ مرفوع ہے، کوئی ایسا قرینہ ہو کہ اس کا مرفوع ہونا بتائے، تب یہ حجت بن سکتی ہے۔ موقوف اور مقطوع حدیث کی چند کتب میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس میں مصنف عبد الرزاق ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن منذر ہے۔ یہ چند کتب ہیں، یہ آپ نے ذرا دیکھنا ہے کہ ابن منذر کی یہ تفسیر ہے یا کیا کتاب ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آج بڑھیں گے صحیح حدیث کا بیان، صرف صحیح حدیث، صرف صحیح حدیث۔ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟ توجہ ہے، صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعریف بھی کریں گے، اس کی تعریف کی تشریح بھی کریں گے، اور اس کی جزوی طور پر بھی وضاحت کریں گے، اس کا حکم بھی بیان کریں گے، اور صحیح حدیث کی اقسام و درجات بھی بیان کریں گے۔ صحیح حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر 5 باتیں پائی جائیں۔ توجہ کیجیے گا ثاقب صاحب، توجہ کیجیے گا، جس کے اندر 5 باتیں پائی جائیں، بہت باریک بات ہے۔ نمبر 1 پر وہ متصل السند ہو، اس کی سند متصل ہو، اتباع تبا تابعی سے تبا تابعی، تبا تابعی سے تابعی، تابعی سے صحابی، صحابی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سند متصل ہو۔ ایک شرط متصل السند ہو، دوسری شرط اس کا راوی عادل ہو، تیسری شرط راوی تام الضبط ہو، چوتھی شرط وہ معلل نہ ہو، اور 5ویں شرط وہ شاذ بھی نہ ہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ 5 شرطیں ہیں، 5 شرطیں آپ وہ وضاحت آئے گی، ایک ایک 5 شرائط کی ایک ایک علیحدہ علیحدہ وضاحت کروں گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا وجوبی شرائط اور عدمی شرائط، وجوبی شرائط اور عدمی جانتے ہیں؟ ان میں سے 3 جو ہیں، یعنی وجوبی ان کا پایا جانا اور عدمی نہ پایا جانا، 3 شرطیں اس میں وجوبی ہیں اور 2 شرطیں اس میں عدمی ہیں۔ متصل السند ہو، راوی عادل ہو، راوی تام الضبط ہو، یہ وجوبی شرائط ہے۔ کیا جی؟ وجوبی شرائط۔ اور 2 شرطیں عدمی ہیں، معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو۔ اب دہراؤ ذرا، اس میں 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 متصل السند ہو، نمبر 2 راوی عادل ہو، راوی تیسری شرط راوی تام الضبط ہو، وہ حدیث معلل نہ ہو، وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ ثاقب صاحب دہراؤ، متصل سند ہو پہلی شرط، دوسری راوی عادل ہو، تام الضبط ہو، حدیث معلل نہ ہو، حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں بیک وقت پائی جائیں گی تب اس حدیث کو صحیح حدیث کہیں گے۔ اب ایک ایک کو سمجھو۔ متصل السند کیا ہوتا ہے؟ متصل السند کیا ہوتا ہے؟
جس کی سند صحابی تک ملی ہو، صحابی سے آگے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہونا ہے، اس کے درمیان میں انقطاع نہ ہو. جیسے کوئی شاگرد محدث سے، محدث اتباع تبع تابعی سے، اتباع تبع تابعی تابعی سے، تبع تابعی سے، تبع تابعی تابعی سے، تابعی صحابی سے، صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انقطاع نہ ہو اس کے اندر. اور مجہول آدمی کا ذکر کر دینا بھی انقطاع شمار ہوگا. مجہول آدمی کا، مجہول آدمی سے کیا مراد؟ کہ یوں کہا جائے، کوئی شخص کہے کہ ایک آدمی سے سنا، ایک آدمی سے سنا میں نے، یہ مجہول، راوی کا نام ہی نہیں ہے بھائی، کون آدمی؟ وہ ثقہ ہے، وہ اوثق ہے، وہ ضعیف ہے، وہ جو ہے وہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے، مجہول ہے. تو یہ مجہول راوی کا ذکر آ جانا بھی حدیث صحیح کے معاملہ میں انقطاع شمار کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا حدیث منقطع ہے. لہذا ایک شرط نہیں پائی گئی. دوسری شرط راوی کا عادل ہونا. عدالت کس کو کہتے ہیں؟ ایک فائدہ آپ کو یہاں بتا دوں اس سے پہلے. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو مسلم پر درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کی صحیح کا مرتبہ اس وجہ سے بلند ہے کہ آپ کی شرائط امام مسلم سے بھی سخت ہے. ایک شرط حدیث قبول کرنے کے معاملہ میں آپ کے نزدیک، امام بخاری کے نزدیک، ہم اثر ہونا بھی راویوں کا شرط ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ راویوں کا ہم اثر ہونا بھی شرط ہے، اور لقاء بھی شرط ہے، ملاقات بھی شرط ہے. توجہ ہے؟ ملاقات بھی شرط ہے. ہم اثر ہونا کیسے شرط ہے؟ کہ ایک بندہ کہے کہ میں نے فلاں سے روایت کیا، اور وہ فلاں جو ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا تھا، تو یہ کہا جائے گا بھائی تم کیسے روایت کر رہے ہو، وہ تو تمہارا ہم اثر ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تمہارا ہم اثر ہی نہیں ہے، تو تم اس کے ساتھ اس سے کیسے روایت کر سکتے ہو؟ امام بخاری کے نزدیک ایک تو یہ شرط ہے کہ راوی جس سے روایت کر رہا ہے اس کا ہم اثر ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ لقاء، ملاقات بھی ثابت ہو. ایک خراسان میں بیٹھا ہے اور ایک پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں، ٹھیک ہے، اور ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، زندگی میں انہوں نے کبھی ملاقات ہی نہیں کی، تو امام بخاری کے نزدیک پھر بھی وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امام مسلم کے نزدیک ہم اثر ہونا کافی ہے، لقاء ملاقات شرط نہیں ہے. یہی ایک شرط ہے جس کی وجہ سے امام بخاری کا مرتبہ ان سے بلند ہے. ظاہر ہے کتاب کا پھر مرتبہ بلند ہے. دوسری شرط ہے راوی کا عادل ہونا. توجہ، راوی کا عادل ہونا. راوی کے عادل ہونے کے لیے عام طور پر محدثین نے دو شرطیں بتائیں. ایک متقی ہو، مسلمان ہونا، ایمان، عقیدہ، وہ ساری چیزیں پہلے وہ پہلے ہو گئیں. تقوی ہونا، راوی متقی ہو. متقی کی وضاحت کیا ہے؟ متقی کی وضاحت کیا ہے؟ یعنی مأمورات اور منہیات بجا لاتا ہو. مأمورات اور منہیات کیا ہوتا ہے؟ امر سے بنا ہے. امر، اللہ تعالیٰ کے احکامات مامورات کہتے ہیں ان کو، جن چیزوں کا رب تعالیٰ نے حکم دیا، اقیم الصلاۃ، یہ امر ہے. امر کی جمع مامورات. اور منہیات، جن چیزوں سے رب ذوالجلال نہج سے ہے، نہج سے روکنا. منہیات، جن سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک مت آنا، یہ منہیات میں سے ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ ساری چیزیں منہیات میں سے ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ منہیات میں سے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامر بالعرف، یہ ساری چیزیں معمورات میں سے ہیں. تو کم از کم وہ معمورات اور منہیات بجا لاتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب مروت
آدمی ہو، صاحب مروت۔ صاحب مروت کیا ہوتا ہے؟ صاحب مروت کہتے ہیں وہ کام، وہ انسان جو ان کاموں سے بھی بچتا ہو جو مسلمانوں کی نظر میں جائز تو ہوں لیکن اچھے نہ سمجھے جاتے ہوں، اچھے نہ سمجھے جاتے ہوں، جیسے ننگے سر پھرنا یا بازار میں کھانا۔ یہ کام جائز تو ہیں، یا نسوار یا تمباکو وغیرہ، لیکن مسلمانوں کے اندر یہ اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ ذی وقار آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ متقی بندہ، عادل بندہ، عادل راوی وہ ہوگا جو ان سے بھی بچے گا۔ سمجھ آئی؟ دو شرطیں سمجھ آ گئی۔ تام و ضبط، ضبط کی میں نے آپ کو بتایا تھا دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ضبط کتاب، ضبط یا وہ ضبط کتاب کر کے کرنا جانتا ہو یا ضبط صدر کرنا جانتا ہو، دو میں سے۔ اس کے بعد شاذ نہ ہو، شاذ کہتے ہیں لغتاً منفرد، اکیلا، تنہا۔ شاذ وہ روایت جس میں ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو، ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو، اس کو شاذ کہتے ہیں، اس روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ثقہ راوی، پختہ راوی، پکا راوی اپنے سے بھی پکے راوی کی مخالفت کر دے۔ اب جو زیادہ ثقہ راوی کی روایت ہوگی اس کو محفوظ کہیں گے، محفوظ، اور جو اس سے کم ثقہ کی روایت ہوگی اس کو شاذ کہیں گے، شاذ۔ وہ روایت شاذ بھی نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت نہ کر رہا ہو، راویوں کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ آخری شرط معلل نہ ہو، معلل کہتے ہیں جس میں ایسی خفیہ علت پائی جائے جو دیکھنے میں محسوس نہ ہو، اسے سند میں باطنی عیب کہتے ہیں، سند میں باطنی عیب کہتے ہیں، یا متن میں باطنی عیب کہتے ہیں۔ کوئی ایسا عیب پایا جا رہا جس کو محدث کی نظر دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ تھیں 5 چیزیں۔ کس کی مثال؟ معلل کی مثال۔ یہ مثالیں تو پھر حدیث سے دینی پڑیں گی نا، یہ تو پھر حدیث کا کام ہے، یہ تو پھر ابھی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ خفیہ علت اس میں کیا ہے، یا سکہ راوی کون سا ہے، روسک راوی کون ہے؟ یہ تو آپ اسماء الرجال کو سمجھیں گے، راویوں کی جان پھڑک آپ کو پتہ چلے گی تو پھر آپ کو مثالیں سمجھیں۔ ویسے میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں، صحیح حدیث کی مثال: حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر عن جبیر ابن مطعم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأنی المغرب بالطور۔ اس میں 5 شرائط پائی گئی ہیں۔ اس راوی کی یہ روایت متصل السند بھی ہے، یہ اس کے راوی عادل بھی ہیں، اس کے راوی تام الضبط بھی ہیں، اور یہ معلل بھی نہیں ہے، شاذ بھی نہیں ہے۔ وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ معلل کی آپ کو علیحدہ مثال سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو کیا پتا ابھی۔ فی الحال آپ تعریف ذہن میں رکھیں کہ جس میں کوئی خفیہ ایسی علت پائی جا رہی ہو کہ جو عام بندے کی یا عام محدث کی نظر میں نہ آ سکے، اس کو خاص ذی وقار شیخ کسی حدیث کا پہچان سکے۔ آپ خود اندازہ کریں، جدھر تعریف ہی ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو عام بندہ نہ پہچان سکے، محدث پہچانے، تو پھر ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ خیر یہ ابھی آپ کو ویسے تعریفات بتا رہے ہیں، اس پر بہت کلام ہوگا ابھی معلل پر۔ معلل کی آگے پوری یہ تقسیم میں اس کو لائیں گے کہ معلل ہوتی کیا ہے۔ یہ تو میں نے تعریف کے ساتھ بیان کر دیا نا، کہ تعریف آپ سنیں تو آپ کو تعریف میں اشکال نہ ہو کہ یار معلل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کا وہ وہم دور کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ اب صحیح حدیث کا حکم، اس پر اجماع علماء حدیث ہے کہ یہ واجب العمل ہے اور شریعت کی حجتوں میں سے حجت ہے، اور مسلمان کو اس پر عمل چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔
یہ صحیح حدیث کا حکم ہے۔ بیان کرنے کو بھی بہت کچھ ہے، لیکن آپ کی طبیعت دیکھ کر دل نہیں چاہ رہا بیان کرنے کا۔ صحیح حدیث کی کچھ درجات بیان کر دیتے ہیں، کچھ درجات۔ کچھ حدیثیں صحیح وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے متفق علیہ۔ یہ وہ حدیث ہیں جو بخاری میں بھی آئیں اور مسلم میں بھی آئیں۔ کچھ ایسی حدیث ہیں جو افراد بخاری ہیں، جو صرف بخاری میں، جو کچھ افراد مسلم ہیں جو صرف مسلم میں آئیں۔ کچھ حدیث ایسی ہیں جو علی شرط ہما صحیح ہیں، یعنی بخاری مسلم دونوں کی شرائط پر صحیح ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو علی شرط البخاری صحیح ہیں، یعنی امام بخاری کی شرائط پر صحیح ہے، اور کچھ حدیث ایسی ہیں جو علی شرط المسلم صحیح ہیں، امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے، اور کچھ حدیث ایسی ہیں جو علی شرط غیرہما، جو ان دونوں کے علاوہ کی شرائط پر صحیح ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ جیسے ابن خزیمہ، ابن حبان، سب سے پہلے دنیا میں صحیح احادیث کے مجموعے پر جو کتاب لکھی گئی اس کو بخاری کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے صحیح احادیث کا مجموعہ جو پیش کیا گیا وہ بخاری شریف ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کتب میں، یعنی بخاری مسلم میں، تمام تر صحیح احادیث جمع کر دی گئی ہیں؟ نہیں، یہ نہ ان کا دعویٰ ہے اور یہ نہ ہم کہہ سکتے۔ کیوں کہ امام بخاری تو کہتے ہیں مجھے 3,00,000 احادیث یاد ہیں، اس میں سے 1,00,000 صحیح احادیث اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث مجھے یاد ہیں، جبکہ بخاری میں کل احادیث 7,275 ہیں مقررات سمیت۔ مقررات جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو بار بار آئی پڑی حدیث، اور مقررات کو نکال کر 4,000 احادیث بخاری شریف میں ہیں۔ اسی طرح امام مسلم اسی طرح مسلم شریف میں 12,000 احادیث ہیں، اور مقررات کو نکال کر 4,000 احادیث بچتی ہے مسلم کے اندر بھی۔ توجہ ہے؟ اب بات دیکھیں نا، یہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام بخاری صرف کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1,00,000 حدیث یاد ہیں، 1,00,000 حدیث۔ مسلم میں تو، بخاری میں تو صرف 4,000 حدیث ہے، باقی کی کدھر گئی؟ تو اور محدثین نے لکھی ہے۔ جو بخاری مسلم نے حدیث چھوڑی ہے نا، وہ کس نے لکھی ہیں؟ وہ آپ کو مل جائیں گی صحیح ابن خزیمہ سے، صحیح ابن حبان سے، مستدرک حاکم سے، سنن اربعہ سے، سنن دارقطنی، سنن بہقی، ان کتابوں میں آپ کو وہ حدیث مل جائیں گی۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ان کتابوں کی تمام حدیث صحیح ہیں؟ نہیں، ان کتابوں کی حدیثوں کے لیے، ان کتابیں یہ جو بھی بیان کی ہیں، صحیح ابن خزیمہ، حبان، حاکم ہے، یہ ساری ان کتابوں کے لیے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، لیکن بخاری اور مسلم کو ایسا درجہ دیا گیا ہے کہ ان کے لیے خارجی کوئی شرط نہیں ہے، ان کی صحت کے لیے خارجی کوئی شرط نہیں ہے، بس امام بخاری لے آئے بس یہی کافی ہے، امام مسلم اس حدیث کو لے آئے بس یہی کافی ہے۔ یار اتنا بڑا بندہ، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا عادل، یہ جو کہہ رہا ہے کہ بھائی راوی اگرچہ ہم اثر ہوں پڑے لیکن ان کی لقاء، ان کی ملاقات بھی چاہیے مجھے، مرتبہ تو ہے۔ جبکہ یہ باقی جو میں نے نام گنوائے ہیں، ان سب کی احادیث کے صحیح ہونے کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے، جبکہ بخاری مسلم میں حدیثوں کا وجود ہی کافی ہے، بخاری مسلم کا یہ درجہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا درس جی۔ آج ہم نے حدیث کی تقسیم پڑھی انتہائی سند کے اعتبار سے۔ کون کون سی؟
مرفوع، موقوف، مقطوع. اور پھر ہم نے ان کی آگے بھی تقسیمات پڑھی. مرفوع کی 4 قسمیں پڑھی، موقوف کی 3 قسمیں پڑھی اور مقطوع کی 2 قسمیں پڑھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے صحیح کی تعریف، صحیح کا بیان پڑھا. حدیث صحیح کیا ہوتی ہے؟ حدیث صحیح کے اندر ہم نے 5 شرائط لگائیں، 2 عدمی اور 3 وجوبی. 3 جو شرائط تھیں وہ کیا تھیں؟ متصل السند ہونا، راوی کا عادل ہونا، راوی کا تام الضبط ہونا. اور جو ہم نے 2 شرطیں لگائیں اس کے عدمی شرطیں، وہ کون سی تھی؟ حدیث معلل نہ ہو، حدیث شاذ نہ ہو. پھر ہم نے ہر ایک کی وضاحت کی، متصل السند کا کیا معنی ہے اور شاذ کا کیا معنی ہے، ملک وغیرہ وغیرہ کا کیا معنی ہے. اس کے بعد ہم نے صحیح حدیث کا حکم بیان کیا، اور اس کے بعد ہم نے صحیح حدیث کے مراتب بیان کیے کہ کون کون سی حدیث کیسے کیسے. اس کے بعد ہم نے چند دیگر کتابوں کا ذکر کیا جس میں صحیح حدیث موجود ہے. اس کے بعد ہم نے ایک فائدہ بیان کیا کہ بھائی صرف بخاری مسلم میں حدیث کا آنا ہی اس کی صحت کے لیے کافی ہے. یہ تھا آج کا درس. ھذا ھو المرام.